بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع ڈوڈا میں 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بجات گندوا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ دریاسنا ضلع سامبا کے علاقے دیانی میں بھارتی فوج کے ایک کیمپ میں ایک دستی بم حادثاتی طور پر پھٹ جانے کے نتیجے میں ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران جنوری 1989 سے اب تک 96,317 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 7,341 کو دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے 1989 سے اب تک محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 1,71,612 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ جنوری 2001 سے اب تک فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں کے ہاتھوں 684 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ دنیا کے نام نہاد جمہوری ملک بھارت نے مقبوضہ علاقے میں تشدد، مارداڑ، بچوں اور خواتین سمیت شہریوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے اور غیر قانونی بھارتی قبضے میں کشمیریوں کی زندگی انتہائی اجیرن بن چکی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ مودی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سلب کرنے کے بعد کشمیریوں پر نہ صرف مظالم میں تیزی لائی ہے بلکہ ان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حتیٰ کہ مذہبی حقوق بھی سلب کر لیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن کے موقع پہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف مظفر آباد میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے کی۔ ریلی میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس موقع پہ مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ قابض بھارتی فورسز مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کے مطالبے کی پاداش میں کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو عقوبت خانوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج تحریک آزادی کو دبانے کے لیے جسمانی اور ذہنی تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کی تمام تر چیرہ کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنی منصفانہ تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔